اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی سیرت یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس پہ لمبی چوڑی بات اور گفتگو ہونی چاہیے، اور آپ وقتاً فوقتاً علماء کرام سے سنتے ہیں. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے لیے چند کلمات سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی زندگی جو آج کا عنوان ہے، ہم اس میں زیادہ واقعات کی طرف جانے کے بجائے اس کے اسباق اور دروس اور ہمارے لیے جو پیغام ہے اس کی طرف جانا چاہیں گے، تاکہ صرف سیرت کا ذکر کر کے ہم اس کا تذکرہ کر کے اس پہ خوش ہو جا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ہر پہلو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرما دیا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے اہم اور بنیادی جو اس میں ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ آپ کی دعوتی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو رسول بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے والا بنایا ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے اسے کما حق پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم بھی دے دیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں، آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو پہنچایا ہے، اور کس کس انداز سے پہنچایا ہے. آپ نے اپنی مکی زندگی میں، پھر مدنی زندگی میں، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں: حل بلغ، لوگوں بتاؤ تو صحیح، کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ تو سب نے ایک زبان کہا تھا: بلغت وادیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے پہنچانے کے حق کو ادا کر دیا. یہ زندگی کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور تبلیغ کیسے کیسے کرتے رہے، دعوت کیسے کیسے دیتے رہے، یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، سبق ہے کہ ہم اپنی زندگیاں کہاں گزارتے ہیں، کتنے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فکر مند ہوئے.
اور آپ کس طریقے سے فکر مند ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا حکم دیا، تبلیغ کا حکم دیا، اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، تو آپ نے یہ بغیر کسی شرم و حیا کے رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچایا۔ آج ہمیں تو جگہ جگہ یہ رکاوٹ ہوتی ہے نا کہ میں نے فلاں کو دعوت دی تو وہ بڑا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، فلاں کو کیسے دعوت دوں، مجھے تو شرم آتی ہے، فلاں کو کیسے بلاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیغمبر کو کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو پھر آپ نے ہر ایک کو پہنچایا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ مالدار ہے، یہ صاحب حیثیت ہے، یہ عہدے اور منصب والا ہے، یہ فقیر ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی، بلکہ اللہ کے رسول نے ہر ایک کو ہر انداز سے پہنچایا۔ اور آپ اتنے فکر مند ہوئے اس دعوتی زندگی کو گزارتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، آپ اتنے غمگین ہوتے ہیں، اتنے فکر مند ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آپ تو اپنی جان نہ لے جائیں ان لوگوں کے ایمان کی فکر کرتے کرتے۔ اس قدر اللہ کے رسول ان کی فکر کر رہے ہیں، اور ہم تو کسی کو ایک دفعہ دعوت دے دیں، 2 دفعہ کوئی مسئلہ سمجھا دیں، بہت زور لگا کے کسی کو 3 دفعہ سمجھا دیا نا، یا کبھی دعوت دے دی اور اپنے ساتھ لے کے مسجد میں آ گئے، انہیں کوئی خطبہ سنا دیا اور وہ نہیں مانا، تو ہم کہتے ہیں اس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، یہ تو ماننے والا ہے ہی نہیں، یہ نہیں مانے گا، یہ نہیں باز آئے گا، اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم ایک انداز سے سمجھاتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کر دیتے ہیں، آپ دوسرا انداز اختیار کر لیتے ہیں، وہاں انکار کیا جاتا ہے تو آپ کسی اور انداز سے سمجھا دیتے ہیں۔ آپ بار بار دعوت دیتے رہے، اور اللہ نے جن کے نصیب میں کی تھی ایک دفعہ کی دعوت سے مانے، کچھ 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، بار بار کی دعوت سے بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لائے۔ لیکن ہم ایک دفعہ 2 دفعہ دعوت دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم صرف اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے دعوت دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی فکر میں اور ان کی خیر خواہی میں انہیں دعوت دیا کرتے تھے، صرف اپنے فرض کی تکمیل کے لیے نہیں۔ فرض کی تکمیل کے لیے تو یہی کافی تھا کہ آپ ایک دفعہ دعوت دے دیتے، جو مانتا ہے مان لے، جو نہیں مانتا نہ مانے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، آپ نے انفرادی دعوتیں بھی دی، اجتماعی دعوتیں بھی دی، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ جب حج کا موسم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے، ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، جو لوگ حج کے لیے دور دراز سے آئے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے، انہیں رب کا پیغام سناتے، اور انہیں توحید کا یہ کلمہ ان کے سامنے رکھتے اور انہیں کامیابی کا یہ راستہ بتاتے۔ یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ ہم تو بات نہیں مان رہے، لیکن باہر سے آنے والے لوگ ہو سکتا ہے بات مان لیں، تو انہوں نے پہلے سے پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاں ایک مجنون ہے اور وہ کسی دین کی طرف بلاتا ہے، اور اس کی بات نہ سننا۔ پہلے سے ہی لوگوں نے یہ راستہ آپ کی دعوت کا بند کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم کسی جگہ دعوت کے کام کے لیے جاتے ہیں نا، جمع ہونا چاہتے ہیں، کہیں مسجد بنانا چاہتے ہیں، کہیں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، دعوت کے حوالے سے کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اتنی نہیں آتی جتنی پیغمبر کے راستے میں رکاوٹیں آئی۔ لیکن آپ نے کیا یہ کام چھوڑ دیا تھا اس وجہ سے کہ یہ نہیں مانتے، ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، میں کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے دعوت دیتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بار بار ان لوگوں کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ اور یہ پیغام سنانے میں آپ نے آغاز کس بات سے کیا؟ آپ کے سامنے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی زندگیاں نشے میں گزر رہی تھی، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اپنے گھر میں بہن بیٹی کی کوئی قدر کرنے والے نہیں تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو ماپ تول میں کمی کرنے والے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو اخلاقی برائیوں اور پستیوں کا شکار تھے۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی ہے؟
وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، رب کا پیغام پہنچا دیجیے ان تک، تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں آؤ ہم مل کے اپنا اخلاق بہتر کر دیتے ہیں، آ جاؤ ہم مل کے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، آ جاؤ ہم غریبوں مسکینوں کے کام آنے والے بنتے ہیں، بلکہ جب اللہ کے رسول نے انہیں فاران کی چوٹی پہ بلایا تھا تو سب سے پہلے دعوت کیا دی تھی؟ سب سے پہلے ان کے سامنے اپنا کردار رکھا کہ میں نے 40 سال زندگی کے تمہارے اندر گزارے، کیف وجدتمونی، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میری گفتار کیسی ہے اور میرا رویہ کیسا ہے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ ما جربناک الا صادقا و امینا، کہ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے بڑھ کے امانت دار کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ کہا مان لیں گے۔ آپ کی بات کیسے اس کی تکذیب کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا دیکھ لو، اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آؤ نظر نہ آئے پھر بھی مان لو گے؟ کہا ہماری نگاہیں تو جھوٹ بول سکتی ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھ کے آئیں اور ہمیں نظر نہ آئے، لیکن آپ کی بات کی تکذیب نہیں ہو سکتی، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ مکہ کی اس بستی میں ایک الہ کا، ایک معبود کا اعلان کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ جہاں لوگ 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہاں ان کے سامنے یہ توحید کا پیغام رکھنا یہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا، لیکن اللہ کے رسول اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے دعوت دی، آپ نے پیغام دیا کہ لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، عرب و عجم کے مالک بننا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ لیکن وہی لمحہ تھا کہ ایک لمحے پہلے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی تکذیب نہیں کر سکتے، اپنی نگاہوں کو جھٹلا سکتے ہیں، وہی انہی میں سے آپ کا سگا چچا کھڑا ہوتا ہے اور ایسے الفاظ کہتا ہے کہ جس کا شاید میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی نہ رکھ سکوں۔ کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، لیکن اللہ کے پیغمبر غصے نہیں ہوئے، اللہ کے پیغمبر ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تو میرا شریک ہے اور تیرا شریک ہونا ہی تجھے گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر خاموشی اختیار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ضائع نہیں کریں گے، رب نے دفاع کر دیا اور فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز، اپنی دعوتی زندگی کا آغاز اللہ رب العالمین کی توحید سے کیا ہے، جو سب سے مشکل ترین کام، لوگوں کو نماز کی دعوت دے لینا، اس نے اخلاق کی دعوت دے دینا، لوگوں کو فقہی مسائل اور اچھے اخلاق اور آداب کی دعوت دے دینا، یہ آسان ہوتا ہے، لیکن توحید کی دعوت دینا اور ایسے معاشرے میں جہاں لوگ شرک کرنے پہ راضی ہوں اور ایک اللہ کا ذکر کرنے پہ ان کے دل تنگ ہوتے ہوں، ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، جنہوں نے کبھی توحید کا نام تک نہ سنا ہو، تو توحید کا پیغام سن کے وہ ماننے والے نہیں، ظاہر انکار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس توحید کے پیغام کو پھر بھی چھوڑا نہیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ایک ایک کے گھر میں جاتے ہیں، اسے پیغام دیتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، انفرادی طور پر جا جا کے ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید کوئی میری بات مان لے۔ بات ماننے والے پھر بھی بڑے تھوڑے ہیں،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور رب سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی، مکہ کی زندگی کیا، مدینہ کی زندگی کیا، آپ کی ساری نبوت کی 23 سالہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے سامنے توحید اور سنت کی دعوت کو نہ رکھا۔ اگر کہیں خاموش ہیں تو آپ اپنے کردار سے دعوت دے رہے ہیں، آپ کہیں عبادت میں مصروف ہیں تو اپنے عمل سے دعوت دے رہے ہیں، اور کہیں پہ آپ اپنی زبان سے دعوت دے رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں تو پھر بھی دعوت دیتے ہیں، حضر میں ہیں تو پھر بھی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں کہ لوگ کسی طرح اللہ رب العالمین کے بندے بن جائیں اور لوگوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کے غلام بن جائیں اور اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ دعوتی اعتبار سے اللہ کے رسول کی زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن آج میری اور آپ کی دعوت اور ہمارا اس میں کردار کیا ہے، ہم کتنی دعوت کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ چھوڑیں باہر کی باتوں کو، اپنے ہی گھر کو ہم دیکھ لیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو ہم باہر نکل کے پتھر کھانا تو دور کی بات ہے، میدان جنگ میں جا کے اپنے دندان شہید کروانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں کتنی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو ہم کتنا دین کی طرف بلاتے ہیں، انہیں توحید اور سنت کا درس کتنا دیتے ہیں، کتنا سمجھاتے ہیں۔ ہماری زندگی تو اس میں گزر رہی ہے نا، صبح سے شام تک ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، شام کو واپس آئے، گھر والوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا اور پھر آرام کرنے لگ گئے، صبح ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے یا گھر والے سوئے ہی ہوتے ہیں اور ہم پھر کام پہ نکل جاتے ہیں۔ کیا ہمیں دنیا میں کام کاج کے لیے بھیجا گیا ہے یا اللہ کی بندگی کے لیے بھیجا گیا؟ ہماری زندگیوں سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے، معلوم ایسے ہوتا ہے گویا کہ ہمیں اس دنیا میں کمانے کے لیے، لگانے کے لیے اور زندگی ایسے گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا کہ ہم نے جب سے بڑے ہونا ہے اور سنبھالنا ہے، پہلے کچھ نہ کچھ عرصہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم کمانے پہ لگ جائیں گے اور دن رات کی فکر کیے بغیر ہم صرف کمائی کمائی اور کمائی کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کی فکر ہوتی تھی، ہر وقت یہ فکر ہے، آپ پریشان ہیں، آپ رب سے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ لوگ اللہ کی توحید کو سمجھ لیں، اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گدی سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهِ، اور تم اچھل اچھل کے آگ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قدر بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی کوئی کسی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے جتنے خیر خواہ میرے اور آپ کے پیغمبر ان انسانوں کے ہی نہیں تھے بلکہ اس کائنات کے خیر خواہ تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا نا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ تمام کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنے ہیں۔ تو سب کی آپ کو فکر تھی، اتنا کوئی انسان اپنی فکر نہیں کرتا، اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی فکر نہیں کرتا اور اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کرتا جتنا اللہ کے پیغمبر انسان کی فکر کرتے تھے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت کے راستے پہ چل پڑیں اور جنت کے وارث بن جائیں، اللہ کی بندگی کرنے لگ جائیں۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ دعوت توحید اور دعوت و تبلیغ میں گزرا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا کتنا حصہ دعوت میں گزرتا ہے؟ چلے مان لیا
کہ ہم خود دعوت دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے مسجد میں جاتے ہیں کہ وہاں کو یہ قرآن اور سنت کی بات سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ اور ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو آدمی کسی کی رہنمائی خیر کے کام کی طرف کرتا ہے، خیر کے کام کی طرف بلاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے، یہ خیر کا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ اس سے جتنا اجر دیتے ہیں، یہ بلانے والے کو، دعوت دینے والے کو، ساتھ لے کے آنے والے کو، سبب بننے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے اپنے گھروں میں دعوت کا کتنا اہتمام کیا، ہم کتنی فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کی، صبح نکلتے ہیں اولاد کے لیے کمانے کے چکر میں، اور شام کو واپس آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ دن کو کون سے اسکول میں جاتا ہے، وہاں کیا سیکھ کے آتا ہے، گھر میں کیا لے کے آتا ہے، اور وہاں کیا کچھ سیکھ کے آتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والے کون لوگ کس انداز سے تربیت کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ 7 سال کا، 10 سال کا، بلکہ اس سے بڑا بالغ، اس سے بھی بڑا شادی شدہ ہو گیا ہے، بچوں والا ہو گیا ہے، پھر بھی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم بچپن میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ لیں گے۔ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ کر اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ یہ بچے اب سمجھدار ہیں، چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، جی میں ان کو کیا سمجھاؤں، یہ خود ہی سمجھ لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے پیغمبر تو اس پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی خیرخواہی کرنے کے لیے فکر مند ہیں، ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکے، ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کر سکے، ان کو دعوت نہیں دے سکے، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں نہیں کر سکے۔ پیغمبر میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، پیغمبر میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، رب سے التجائیں کرتے رہے۔ ہم جس اولاد کی بڑی فکر کرتے ہیں اس کے لیے کبھی نہیں روئے، اس کی کبھی اتنی فکر نہیں کی۔ تو آپ کی زندگی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، اس کا سب سے اہم ترین پہلو جو ہے وہ دعوتی پہلو ہے، اور اس کے بہت سارے آگے اسباب اور طریقے اور اس کے وسائل اور اللہ کے رسول نے کس کس انداز میں یہ دعوت دی ہے اور دعوت کا اہتمام کیا ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن ہم دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف دعوتی زندگی ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی۔ آج ہم میں سے اگر کوئی دعوت کا کام کرنے لگ جائے تو گھر میں اسے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی الگ سی مخلوق سمجھا جائے، کیونکہ میں فلاں چیز کا، دعوت و تبلیغ کا، فلاں کام کا ذمہ دار ہوں، میں یہ کام کر کے آیا ہوں، میں درس دے کے آیا ہوں، میں درس سن کے آیا ہوں، میں فلاں جگہ پروگرام کر کے آیا ہوں، اب میرے ساتھ کوئی خاص رویہ ہونا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ آپ کی گھریلو زندگی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین اس بات کی گواہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی جو زندگی دیکھی ہے وہ کیسی زندگی تھی۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے لوگوں کے لیے فکر مند ہونے کو وہ دیکھ رہی تھی۔ اور جب پہلی دفعہ نبوت ملی تھی، اللہ کے رسول پریشان فکر مند ہو کے گھر آئے تھے، جب آپ کہہ رہے تھے زملونی دثرونی، میرے اوپر چادر ڈالو، کپڑا ڈالو، اللہ کے رسول جب یہ کہہ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بھی آپ کو تسلی دے رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے آپ روزے زیادہ رکھتے ہیں، آپ عبادتیں زیادہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وجہ بتائی تو کیا، انک تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم،
آپ ضرورت مندوں کو کما کے دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کسی فکر مند ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، کسی کی کوئی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آنے والے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس بیوی کے ساتھ اور گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس مکی دور میں کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انی اخشاکم للہ واتقاکم، کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ چاہے آپ کی گھریلو زندگی ہے، چاہے آپ مسجد میں ہیں، چاہے بازار میں ہیں، چاہے آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، اللہ کے رسول تقوی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور گھر کی زندگی آپ نے جہاں یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وہاں ساتھ اپنے بارے میں بھی بتا دیا کہ میری زندگی چاہے وہ مکی دور کی ہے یا مدنی دور کی، اللہ کے رسول کہتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات، دعوت، اتنی فکر ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کے کام آتے، ان کی مدد کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی اگر بازار میں ایک شخص کی مدد کرتا ہے اور اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ گھر میں اپنی بیوی کا بوجھ نہیں اٹھاتا؟ اگر کوئی کسی کے کام آتا ہے، جہاں کسی کو ضرورت پڑتی ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، اس کے بھی کام آتے ہیں، اس کی بھی مدد کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے گھر کی زندگی میں گھر میں مدد کرنے والے نہیں؟ تو اللہ کے رسول کی گھریلو زندگی، آپ نے اپنے گھر کو اگنور نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ اب گھر کی فکریں میرے اوپر نہیں ہیں، میں بری ہوں کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اللہ میرے گھر کو چلائے گا جیسے مرضی چلائے اور میرے گھر کی فکر مجھے نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کیا آپ نے اپنی بیوی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی عزت دی ہے، ان کو بھی احترام دیا ہے اور ان کے بھی کام آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نبوت سے پہلے بھی کاروبار کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کے تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ نے تجارت کی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ یہی کردار، یہی رویہ آپ کا شادی کے بعد بھی اور مکی دور میں نبوت ملنے کے بعد بھی اور پھر مدنی دور اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک، لوگ تو کسی کی گواہی لینا چاہتے ہیں نا، اور وہ چاہتے ہیں گھر سے کسی کی بات نہ ہو، بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑی اس کی عزت ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن گھر سے خبریں یہ آتی ہیں کہ نہیں، گھر میں رویہ اچھا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بیوی بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، اس کا رویہ اور کردار اچھا نہیں ہے، لوگ باہر تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ گھر والوں سے چھٹتا پھر رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی میرے گھر کا فرق باہر کے لوگوں کو میری حقیقت نہ بتا دے۔ لیکن اللہ کے رسول کی زندگی جیسے گھر میں شفاف ہے ایسے ہی باہر شفاف ہے، جیسے مسجد میں شفاف ہے ایسے ہی بازار میں شفاف ہے، ہر شخص آپ کی امانت داری کی، ایمانداری کی، سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ تو گھریلو زندگی کے اعتبار سے آپ کی وہ زندگی تھی کہ ایسی مثال نہیں ملتی، اور ساری کائنات مل کے اگر ایسی زندگی کی مثال تلاش کرنا چاہے، مثال بننا چاہے تو کوئی مثال بن نہیں سکتا۔ اور پھر ایک اور پہلو اللہ کے رسول کی زندگی کا آپ کی نجی زندگی ہے، آپ کی عبادت اور ریاضت ہے، رب کے ساتھ تعلق ہے، کہ اس دور میں جب کہ اللہ کے رسول پورا دن نکلتے ہیں اور دعوت کے لیے جاتے ہیں، مکہ کے لوگ نہیں مان رہے تو آپ باہر جاتے ہیں، آپ طائف پہ بھی گئے اور وہاں پہ بھی آپ کی دعوت کو نہیں مانا گیا، ٹھکرا دیا گیا، اور آپ کو صرف تکلیف نہیں دی گئی، آپ کو پتھر مار کے زخمی کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ فرشتہ گزارش بھی کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے ان طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی کہتے ہیں
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اتنا بڑا جگر کو لے کے تو آئے نا، اتنا بڑا ضرب کو لے کے تو آئے کہ دشمن پتھر مار رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت فرشتہ لے رہا ہے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں ان کو کچل کے رکھ دیں، لیکن پھر بھی پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے ہیں، پیغمبر دعا کرتے ہیں، لب ہلتے ہیں تو کیا اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. یہ جانتے نہیں اس پیغمبر کی عبادت کیسی ہے، ریاضت کیسی ہے، رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ہم تو نماز پڑھ لینا تو اس کے بعد ہم سیدھے وہ بات نہیں کرتے اور ہمیں لگتا ہے کہ میں نے رب پہ نعوذ باللہ کو بڑا احسان کر لی. ہم عبادت کر کے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اب اللہ ہمارا کوئی خاص بندوبست کرے، ہمیں لوگوں کی باتوں سے بھی بچائے، ہماری ضروریات بھی پوری کرے اور ہمارے گھر کے معاملات بھی اللہ پورے کرے، کیونکہ میں نے رب کی بندگی کی ہے، رب کے لیے نماز پڑھی ہے. یہ پیغمبر رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور رب کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. رب نے کہا بھی ہے کہ پیغام تم نے پہنچانا ہے، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن پھر اپنی عبادت کی باری آتی ہے، رات کے قیام کی باری آتی ہے، دن کو روزے کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، آپ سب سے آگے نظر آتے ہیں. اتنا قیام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا تھوڑا حصہ قیام کر لیا کریں. آپ بہت زیادہ قیام کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس میں تخفیف کرنے کا حکم دیا. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا کوئی دین کا کام کر لیں، کوئی دین پہ عمل کر لیں، کوئی کسی کے کام آ جائیں، اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی استثناء ملنی چاہیے، ہمارے لیے کوئی خاص سلوک اور رب کا کوئی خاص فضل اور احسان ہونا چاہیے جو لوگوں پہ نہیں ہو رہا، میرے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو رب کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں نا، میں تو رب کے دین کی طرف بلاتا ہوں نا. اب میرے لیے اسپیشل کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست کریں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جہاں دعوت میں زندگی گزر رہی ہے، جہاں اصلاح میں گزر رہی ہے، جہاں لوگوں کی خیرخواہی میں، تو رب کو بھولے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جنت کی فکر ہے اور اپنی جنت کی فکر ہماری طرح بھول گئے ہو. آج ہمیں لوگوں کی جنت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہوتی ہے. اپنے لیے سوچتے ہیں تو ہر وقت یہی سوچتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، مال کہاں سے آئے گا، گھر کیسے بنے گا، بچوں کو اچھی تعلیم کیسے ملے گی، میرے پاس گاڑی کیسے آئے گی، فلاں چیز کیسے ملے گی. اور دوسروں کی اگر فکر کبھی کر بھی لیں تو دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسی فکر نہیں کی. اللہ کے رسول نے دوسروں کی بھی دنیا اور آخرت کی فکر کی ہے اور اپنی آخرت کی فکر کی ہے کہ میری آخرت سمجھ جائے. دنیا میں رب سے مانگتے تو بہت کچھ مل جاتا، لیکن آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ آل محمد کا رزق گزارے والا بنا دے، بس ہمارا گزارا ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اگر پیغمبر چاہتے تو آپ کو ساری دنیا کی سہولتیں مل جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کی. تو آپ کی عبادت کی زندگی، آپ کی نجی زندگی، رب کے ساتھ تعلق، وہ بھی سب سے مضبوط رہا. اور آپ نے کہہ دیا انی اخشاکم للہ واتقاکم اللہ، کہ سب سے زیادہ رب کے قریب میں ہوں، سب سے زیادہ میں رب سے ڈرنے والا اور رب کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. پھر آخری بات کرتے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مکی دور کی جو زندگی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے کس قدر صبر کیا. آپ صبر کی کیسے مثال بنے. آپ کو بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی ستایا جا رہا ہے، آپ پہ طرح طرح کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے. کبھی آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ کر اور جادوگر کہہ کر پکارا جاتا ہے. آپ کی بیٹیوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کو مسلمانوں سمیت
شاب ابی طالب کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، کبھی رب سے ہم کلام ہوئے ہیں تو رب کا شکر ہی ادا کیا ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں تیرا محبوب ہوں، ساری کائنات میں افضل ہوں، امام الانبیاء ہوں، لیکن میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میرے ساتھی تکلیف میں ہوتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا، تو اللہ ان کے اوپر کوئی ایسا اہتمام کر ان کے لیے کہ یہ تکلیفوں سے نکل جائیں، صبر کرتے رہے۔ بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے، انہیں بھی یہی پیغام دیتے رہے۔ ان تکلیفوں سے نکلنے کے کئی مواقع آئے، آپ جانتے ہیں مشرکین آئے اور آ کر کہنے لگے بادشاہت چاہیے تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، مال چاہیے تو دنیا جہان کا مال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو حسین و جمیل عورت آپ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ جو پیغام سنا رہے ہیں، اس سے رک جائیں۔ اللہ کے رسول صبر تو اختیار کر لیا، لیکن ان کی آفریں قبول نہیں کی، یہاں تک کہ پھر وہ اس بات پہ بھی آ گئے کہ آپ ایسے کریں، کچھ عرصہ ہمارے معبودوں کو مان لیں، کچھ عرصہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا پیغام کیا تھا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ رب نے پیغام اپنے پیغمبر کو دے دیا کہ ان کو واضح کر دیجئے، بتا دیجئے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، رب کے دین کو پہنچانے میں کوئی مداخلت اختیار نہیں کی جا سکتی، کوئی تمہاری آفریں قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، رب کے ساتھ تعلق، اور آپ کی اجتماعی زندگی کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا کردار کیا تھا کہ آپ ہر ایک کی خیر خواہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ہے وہ تو ہے ہی آپ کا، جو آپ کا نہیں ہے آپ اس کے ایمان کے لیے بھی اتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک بندے کو ہم نے قرآن اور سنت کی دعوت دینی ہے، توحید اور رسالت کی دعوت دینی ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر میری اور آپ کی بات مان لیتا ہے تو کیا خیال ہے، اللہ کے رسول نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا نا کہ ایک بندہ اگر تمہاری دعوت پہ اسلام قبول کرتا ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور اسی طرح پھر اپنے گھر کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے، گھر میں ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ اور کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنے رب سے جڑیں۔ اللہ کے پیغمبر ہمیں جوڑ کے گئے ہیں، اپنے رب کے قریب کر کے گئے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جو ہم نے کہا سنا، اس میں کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری عبد الوکیل غازی صاحب، ان کی موجودگی میں ٹوٹے ٹوٹے الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ میں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً صرف اس مرکز کی نہیں ہے بلکہ راولپنڈی اور ہزارہ کی رونق ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا خوب کام لے۔ فضیلت الشیخ محترم عثمان عزیز صاحب حافظ اللہ وہ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں اپنے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت کا صرف بیان کر دینا، ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت کو اپنانے والا بنائے۔ ہماری نجات اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم پیغمبر کے راستے پر چلنے والے بنیں، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو اپنانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔